اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين۔ سورۃ الانبیاء آیات 51 سے 54۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرنے کے بعد اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور تحقیق ہم نے دی ابراہیم علیہ السلام کو رشدہ، اس کی ہدایت، من قبل، اس سے پہلے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ تھا، ہم نے انہیں بھی رشد عطا فرمائی۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم اس سے خوب باخبر تھے۔ رشد سے مراد ہدایت اور معرفت ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے وہ ہدایت اور معرفت عطا فرمائی جو اس کے درجے اور مرتبے کے شایان شان تھی۔ یاد رہے کہ ہدایت اور معرفت کے مختلف مدارج ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو بھی اس میں سے کوئی حصہ عطا فرماتا ہے وہ اس کی صلاحیتوں کو جانچ کر اس کے مطابق درجہ اور مرتبہ بھی عطا فرماتا ہے۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم اس سے خوب واقف تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو مختلف آزمائشوں سے گزارا، کڑے امتحانوں میں ڈالا، اور وہ ہر امتحان میں سرخرو رہے۔ جب انہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو گئی تو آپ نے اپنی دعوت کا آغاز کیا، اور یہ دعوت آپ نے اپنے گھر سے شروع کی، اور قوم کو بھی ساتھ ساتھ حق کا پیغام پہنچاتے رہے۔ اس لیے قرآن نے کہا وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا حضرت ابراہیم نے، لِأَبِيهِ، اپنے باپ سے، وَقَوْمِهِ، اور اپنی قوم سے بھی، مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ، کیا ہیں یہ مورتیاں، التی انتم لہا عاکفون، کہ جن کے لیے تم جمے بیٹھے ہو، دھرنا دیے بیٹھے ہو۔ تو یہ آپ کی حیات کا ابتدائی واقعہ ہے جس میں آپ کی جرت، آپ کی معرفت الہی اور قوم کی حالت سے بیزاری کا اعلان ہے۔ اگرچہ آپ کی اولاد ایک بت پرست قوم، ایک مبتلا شرک خاندان اور ایک مشرک باپ اور بت گر کے گھر ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو توحید کا وہ نور عطا فرمایا جس کی روشنی میں دنیا آج تک منور ہے اور قیامت تک منور رہے گی۔ آپ نے ہوش سنبھالتے ہی اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں کو یہ دعوت دی کہ یہ مورتیاں کہ جن پر تم لوگ ہر وقت ٹکے بیٹھے ہو، ان کی حیثیت اور مقام کچھ بھی نہیں ہے۔ جب آپ نے اپنی قوم کے سامنے، اپنے گھر والوں کے سامنے یہ باتیں کی، قالو، تو انہوں نے جواب میں کہا، وجدنا، ہم نے پایا ہے، آباءنا، اپنے آباء و اجداد کو، لہا، ان مورتیوں کی، عابدین، عبادت کرتے ہوئے۔ تو عمومی طرح کس طرح کے جو کام ہوتے ہیں کہ جن کو کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہوتی، ان کے لیے اس دلیل کو ہی سب سے بڑا سمجھا جاتا ہے کہ ہمارے باپ دادا سے یہ کام چلا آ رہا ہے۔ یہی دلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے بھی پیش کی کہ ان بتوں کی عبادت تو ہمارے باپ دادا نے کی ہے۔ اگرچہ یہ بات بالکل احمقانہ ہے، لیکن عام لوگوں کے لیے یہ بہت ہی مرکوب ہوتی ہے، کیونکہ باپ دادا کے طریقے کے لیے دلوں میں ایک حمیت اور عصبیت جڑ پکڑ جاتی ہے، جس کے سبب سے اس کے خلاف کوئی راستہ اختیار کرنا یا اس کی دعوت کو قبول کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم کے سامنے بھی جب یہ بات کہی گئی، قالا، تو آپ نے کہا، لقد کنتم انتم، کہ بلا شبہ تم بھی، و آباؤکم، اور تمہارے آباء و اجداد بھی، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں ہیں۔ کہ آج اگر تم یہ کام کر رہے ہو تو تم بھی گمراہی میں مبتلا ہو، اور اگر تمہارے باپ دادا بھی یہی کرتے رہے تو وہ بھی گمراہی میں ہی مبتلا رہے۔ تو یاد رہے کہ کوئی بھی کام اگر باپ دادا سے چلا آ رہا ہے تو وہ کوئی حجت نہیں ہے، دلیل نہیں ہے۔
دلیل کسی بھی کام کی یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اسے کرنے کا حکم دیا ہے یا کیا وقت کے پیغمبر نے اسے کیا ہے، تو جو بات بھی اللہ اور اس کے رسول سے ثابت ہو وہ دین ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی باتیں ایجاد کر لی جاتی ہیں اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ آج بھی بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے معاملات چل رہے ہیں جن کا نہ تو تعلق قرآن سے ہے اور نہ ہی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن لوگ نسل در نسل کیے جا رہے ہیں۔ تو قرآن اور سنت کی صورت میں ہمارے پاس کسوٹی موجود ہے، ہمیں اپنے اعمال کو پرکھنا چاہیے۔ جو بھی اعمال قرآن اور سنت سے ثابت ہیں ان پر عمل پیرا رہنا چاہیے، اور جو اعمال ایسے ہیں کہ جن کا تعلق قرآن اور سنت سے نہیں ہے انہیں ترک کر دینا چاہیے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن اور سنت کی اتباع کرنے والا بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن اصنامكم بعد ان تولوا مدبرين فجعلهم جزازا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین۔ سورۃ الانبیاء آیات 55 سے 59۔ پچھلی آیات میں ہم نے یہ بات جانی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور قوم سے یہ بات کہی کہ کیا یہ تم مورتیوں پر مجاور بنے بیٹھے ہو، تو انہوں نے جواب میں کہا تھا کہ اسی پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے کہ وہ انہی کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو آپ نے کہا کہ اگرچہ تمہارے آباء و اجداد کھلی گمراہی میں تھے پھر بھی، تو جب قوم نے آپ سے ایسی باتیں سنی، قالوا انہوں نے کہا اجئتنا بالحق کہ کیا تو ہمارے پاس کوئی حق لے آیا ہے، ام انت من اللاعبین یا تو ہم سے مذاق کر رہا ہے۔ ایک پہلو تو اس آیت مبارکہ کا یہی ہے کہ بھلا تم جو ہمارے ان بتوں پر اعتراض کر رہے ہو، ہماری اس پرستش پر اعتراض کر رہے ہو، اور یہ تمہیں حق محسوس نہیں ہوتا، تو کیا تم حق کی بات بھی لے آئے ہو؟ دوسری رائے یہ بھی ہے کہ جب آپ نے پوری قوم کے عقیدے کے خلاف بات کی، کیونکہ آپ کی پوری قوم اسی بت پرستی میں ملوث تھی، تو انہوں نے یہ بات پوچھی کہ آپ سنجیدہ ہیں یا ہم سے مذاق کر رہے ہیں کوئی؟ تو آپ نے ان کے سامنے دعوت حق پیش کی۔ آپ نے کہا قال، آپ نے کہا بر ربکم، بلکہ تمہارا رب، رب السماوات، رب ہے آسمانوں کا، والارض اور زمین کا، الذی فطرہن، جس نے انہیں پیدا کیا ہے۔ کہ تمہارے رب یہ نہیں ہیں جو مورتیاں اور مجسمے تم نے بنا رکھے ہیں اور تم ان پر مجاور بنے بیٹھے ہو، بلکہ تمہارا رب تو وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو تخلیق کیا ہے۔ وَأَنَا، اور میں، عَلَى ذَلِكُمْ، اس بات پر، من الشاہدین، گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ یعنی میں تو اس بات کی گواہی دیتا ہوں، شہادت دیتا ہوں کہ تمہارا خالق اور مالک اللہ ہے۔ وَتَاللَّهِ، اور اللہ کی قسم، لَأَكِيدَنَّ، میں ضرور بضرور کوئی تدبیر چلوں گا، اصنامکم، تمہارے بتوں کے بارے میں، بعد ان تولوا مدبرین، تمہارے یہاں سے جانے کے بعد۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک طرف تو توحید کی دعوت ان کے سامنے پیش کی، اور ساتھ یہ بھی قسم کھا لی کہ اس توحید کے آڑے آنے والی جو چیز ہے وہ یہ بت ہیں، لہذا جب یہ لوگ ان بتوں سے چلے جائیں گے تو میں ان کے خلاف کوئی تدبیر کروں گا۔ اور پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو موقع ملا، فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا، تو پس کر دیے ان کے ٹکڑے ٹکڑے، یعنی ان بتوں کے جن کی یہ پرستش کرتے تھے، ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ جزاز کا معنی پاش پاش کر دینا، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ الا، سوائے، کبیرن، جو بڑا تھا، لہم، ان میں سے۔ بہت سے بت رکھے ہوئے تھے معبد خانے میں، تو اس میں جو سب سے بڑا بت تھا
اس کو چھوڑ دیا، باقی سارے بتوں کو توڑ دیا۔ تو آپ نے اپنی تدبیر کو مخفی رکھا۔ آپ کو جیسے ہی موقع ملا آپ نے بتوں کو توڑ کر پاش پاش کر ڈالا، اور بڑے بت کو اس خیال سے چھوڑ دیا کہ جب معاملے کی تفشیش ہو تو وہ ان احمقوں کو یہ کہہ سکیں کہ یہ تو اس بڑے کی حرکت ہو سکتی ہے۔ اس لیے فرمایا لعلہم، تاکہ وہ لوگ الیہ، اس کی طرف، یرجعون، رجوع کریں، کہ اس بڑے بت سے پوچھ لیں کہ ماجرا کیا ہے، یہ کس نے کیا ہے۔ اور اگر وہ یہ کہیں کہ یہ بولتے نہیں ہیں تو پھر ان پر اتمام حجت ہو جائے گی کہ جو خود گونگے ہیں، جو خود اپنا دفاع نہیں کر سکتے، جو خود اپنی جان نہیں بچا سکتے، وہ بھلا تمہارے نفع نقصان کے مالک کیسے ہو سکتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات سمجھانے کے لیے اپنی قوم کو کہ یہ جو تم نے مورتیاں اور مجسمے بنا رکھے ہیں یہ تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، بلکہ یہ تو اپنا بھی دفاع کرنے پہ قادر نہیں ہیں۔ اب جب قوم نے واپس آ کر دیکھا کہ معبد خانے میں تو سارے ہی بت توڑے گئے ہیں سوائے ایک بت کے، قالو، انہوں نے کہا، من فعل ھذا، من کس نے، فعل کیا ہے، ھذا یہ، بآلہتنا ہمارے ان معبودوں کے ساتھ۔ تو یہ پہلا جملہ ہے جس سے ان کی حیرت اور پریشانی کا اظہار ہو رہا ہے کہ بھلا ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کون کر سکتا ہے۔ انہو، بلا شبہ وہ، لمن الظالمین، البتہ ظالموں میں سے ہے۔ آیت مبارکہ کے دوسرے اس حصے میں انہو لمن الظالمین شدید غصے اور غضب کا اظہار ہے، یعنی جب انہوں نے اپنے معبودوں کا یہ حشر دیکھا، پہلے تو ان کے اندر یہ سوال پیدا ہوا کہ آخر وہ کون ہو سکتا ہے جس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ جسارت کی ہے، پھر اپنے غصہ اور غضب کا اظہار کیا کہ جس نے بھی یہ حرکت کی ہے وہ بڑا ہی ظالم ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نہایت بے باک اور نڈر طبیعت کے مالک تھے، تو آپ نے اس طرح ان بتوں کو توڑ کر پوری قوم سے برات کا اظہار کر دیا، اور آپ نے تن تنہا اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں آپ کو امت کا خطاب دیا گیا ہے کہ جو کام ایک پوری امت کرتی ہے، جماعت کرتی ہے، وہ اکیلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کر گزرتے تھے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ملت ابراہیم پر قائم رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔